الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا چھٹا سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند شرعی مسائل کو بیان کیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ الکریم سورہ فاتحہ کی تفسیر مبارکہ کی ابتدا کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ معزز سامعین کرام، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کا مستحق صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کی مستحق رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے، یعنی رب تعالیٰ کی ذات کمال ہی کمال ہے۔ جتنی صفتیں ہیں رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں کمال ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس بات کی مستحق ہے کہ رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال ہی کمال ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس مستحق ہے کہ اس کی حمد تعریف بیان کی جائے۔ حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنی صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اختیاری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفات ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اختیاری صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو دیکھ کر کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہ وہ اولاد سے پاک ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ تمام صفات کو دیکھ کر اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کی حمد بھی ہے اور ساتھ میں رب تعالیٰ کا شکر بھی ہے۔ آپ شکر کی تعریف کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، آپ فرماتے ہیں یہ شکر ہے۔ یعنی کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس احسان کے مقابلے میں اس شخص کی تعظیم کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں یا زبان سے کرتے ہیں یا اعضاء سے کرتے ہیں، اسے شکر کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد، ثنا جو ہے اس کے احسانات کے مقابلے میں کرتے ہیں، اس لیے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری یہ رب تعالیٰ کی تعریف کرنا، عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور شکر بھی۔